سیاسی بحث و مباحثوں کا معیار اس حد تک گر چکا ہے کہ گالم گلوچ، بے عزتی اور ذاتی حملے عام بات بن چکی ہے۔ اس کلچر کی ایک تازہ مثال سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے والی بد زبانی۔ قاضی فائز عیسیٰ ایک معروف اور باوقار جج ہیں جنہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا ہے۔ IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کی منظوری دے دی، جس سے فوری طور پر $1 ارب مل جائیں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نواز ان کی قیادت میں 25ویں بار قرض کے لیے IMF سے رجوع کیا گیا تھا۔ امریکہ IMF کو جغرافیائی سیاسی دباؤ کے ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جس کی ایک وجہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں کہ US کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ فورٹ بینڈ کاؤنٹی یہاں کے جج کو اریسٹ کیا گیا۔ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے چیف آف دی اسٹاف کو ملا کر سوشل میڈیا کے اوپر ایک غلط کیمپین رن۔ اگر کوئی غلط کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فورم پر ہو، کسی بھی آفس ہولڈر ہو یا ایک عام آدمی ہو، انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں فرحان صدیقی اور آپ کے لیے لے کر آئے ہوں لائیو فرام ہیوسٹن ود فرحان صدیقی۔ ویورز، پاکستان میں پولیٹیکلی اور جو عوامی جو معاملات آج کل چل رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ پاکستان میں حالیہ برسوں میں سیاسی جماعتوں کے درمیان تنازعات اور اختلافات شدت اختیار کر گئے ہیں۔ اختلافات کی اگر میں بات کروں تو خاص طور پہ سیاسی بحث و مباحثوں کا معیار اس حد تک گر چکا ہے کہ گالم گلوچ، بے عزتی اور ذاتی حملے عام بات بن چکی ہے۔ یہ رویہ نہ صرف عوامی سطح پر بحث و مباحثے کو متاثر کر رہا ہے بلکہ ملکی عدلیہ اور آئینی اداروں کی حرمت کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اس کلچر کی ایک تازہ مثال سپریم کورٹ کی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہونے والی بد زبانی اور بے عزتی ہے، جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارا معاشرہ کس سمت جا رہا ہے۔ گالم گلوچ اور توہین آمیز زبان کا استعمال کسی بھی معاشرے کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں خاص طور پر سیاسی جماعتوں کے حامیوں کے درمیان یہ رویہ بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ سوشل میڈیا، جلسوں اور عوامی اجتماعات میں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے ذاتی حملے کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ سیاسی رہنما بھی اس زہر آلود کلچر کو بڑھاوا دے رہے ہیں جب وہ اپنے حامیوں کو مخالفین کے خلاف ناشائستہ زبان استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں۔ یہ رویہ نہ صرف ملک کے سماجی ڈھانچے کو کمزور کر رہا ہے بلکہ نئی نسل کو بھی غلط پیغام دے رہا ہے۔ بچے اور نوجوان اس طرح کے رویوں کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ اختلاف رائے کا اظہار گالم گلوچ اور ذاتی حملوں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اس سے معاشرتی اقدار جیسے عزت، شائستگی اور برداشت متاثر ہو رہی ہیں۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بد زبانی اور بے عزتی کا رویہ ملک کی عدلیہ پر حملہ سمجھا جا سکتا ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ ایک معروف اور باوقار جج ہیں جنہوں نے ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کام کیا ہے۔ ان کی آزادانہ فیصلے کرنے کی صلاحیت کو چیلنج کرنا اور ان کے خلاف بد زبانی کرنا صرف ان کی ذات پر حملہ نہیں بلکہ پوری عدلیہ کی حرمت کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ عدلیہ کا احترام ہر جمہوری نظام کی بنیاد ہے۔ اگر عوام یا سیاسی جماعتیں عدلیہ کو کمزور کرنے کی کوششیں کریں تو اس سے جمہوریت اور قانون کی حکمرانی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ کا معاملہ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کس طرح سیاسی مفادات کے تحت عدلیہ اور اس کے معزز ججوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سیاسی اختلافات کسی بھی جمہوری معاشرے کا حصہ ہوتے ہیں۔ گالم گلوچ، ذاتی حملے اور دوسروں کی بے عزتی کرنے کا رویہ نہ تو کسی مسئلے کا حل ہے اور نہ ہی یہ کسی سیاسی مقصد کو حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ سیاسی جماعتیں اور ان کے رہنما اپنے حامیوں کو شائستگی اور احترام کے ساتھ اختلافات کا اظہار کرنے کی ترغیب دیں۔
میڈیا اور سوشل میڈیا پر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ نفرت انگیز اور گالم گلوچ پر مبنی مواد کو فروغ نہ دیں۔ ملک کی عدلیہ اور آئینی ادارے ہمارے جمہوری نظام کے ستون ہیں، ان کا احترام کرنا ہر شہری اور سیاسی جماعت کا فرض ہے۔ قاضی فائز عیسیٰ جیسے معزز ججوں کے خلاف ہونے والی مہمات صرف ان کی شخصیت پر حملہ نہیں بلکہ پورے عدالتی نظام کو کمزور کرنے کی کوشش ہیں۔ ہمیں بحیثیت قوم یہ سمجھنا ہوگا کہ عدلیہ کا آزادانہ اور منصفانہ کردار ہمارے ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس لیے عدلیہ اور اس کے ججوں کا احترام کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ گالم گلوچ اور ذاتی حملوں کا کلچر پاکستان کی سیاست اور معاشرتی ہم آہنگی کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے۔ ہمیں اس رویے کو ختم کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ سکسیسفل اور کامیاب معاشرے کی علامات میں سے ہوتا ہے کہ اس کی عوام شائستگی اور اختلاف رائے کا اظہار بہت شائستگی کے ساتھ کریں، نہ کہ اپنی شائستگی کو وہ ایک طرف رکھ کے پرے رکھ کر اور وہ اس طرح کی زبان استعمال کریں جو کہ ہم پاکستانیوں کا کلچر نہیں ہے۔ کل پرسوں میں ہمارے سامنے ایک بہت امپورٹنٹ نیوز ہمارے پاس آئی ہے کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $7 ارب قرض کی منظوری دے دی، جس سے فوری طور پر $1 ارب مل جائیں گے۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے قرض کی منظوری دے دی ہے، جس کا مقصد جنوبی ایشیائی ملک کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے اور اس میں مدد فراہم کرنا ہے۔ اس سال کے شروع میں اقتدار سنبھالنے کے بعد مخلوط حکومت پاکستان مسلم لیگ نواز ان کی قیادت میں 25ویں بار 25th ٹائمز قرض کے لیے آئی ایم ایف سے رجوع کیا گیا تھا۔ 12 ستمبر 2024 کو پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ان کے ملک نے نئے قرض کے لیے اہل ہونے کے لیے آئی ایم ایف کی جانب سے مقرر کردہ تمام شرائط کو پورا کیا ہے، اور 25 ستمبر کو آئی ایم ایف نے قرض کی باقاعدہ منظوری پر دستخط کر دیے۔ Pakistan is facing challenges, but let's pray that this is our last IMF program. As the Prime Minister has said, we won't go back to the IMF after this program. The new IMF program we have received will certainly increase difficulties for the nation. Obviously, when a country takes on loans, it has to pay interest. پاکستان نے اس سال 25ویں مرتبہ آئی ایم ایف سے رابطہ کیا کیونکہ 2019 میں اس کا داخل کردہ آخری پروگرام مکمل طور پر ٹریک سے ہٹ گیا تھا اور ملک کا معاشی بحران مزید گہرا ہو گیا تھا۔ تب سے ملک کو اقتصادی ترقی، بلند افراط زر اور بڑھتی ہوئی غربت کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ سال ملک کی اقتصادی ترقی 2.4 یعنی 2.4% تک گر گئی تھی، جو کہ آبادی میں اضافے کی شرح 2.6% یعنی 2.6% سے کم تھی۔ یہ بجٹ کے بڑے خسارے اور قرضوں کے بڑھتے ہوئے چیلنج کے پس منظر تھا۔ ٹیکس وصولی کمزور رہی، محصولات جی ڈی پی کا کل صرف 12% یعنی 12%، جبکہ اخراجات تقریباً 20% تھے۔ توانائی کے شعبے اور سرکاری اداروں میں بھی لیکیج کا سلسلہ جاری رہا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کا بیرونی کھاتہ زر مبادلہ کے ذخائر اور بیرونی قرضوں کی ادائیگی کا مجموعہ کم برآمدات اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے ساتھ ساتھ درآمدات پر زیادہ انحصار کی وجہ سے سخت چیلنج تھا۔ اس سے 2023 میں ڈیفالٹ جیسی صورتحال پیدا ہوئی، جسے 2023 کے وسط میں آئی ایم ایف کے ساتھ ہنگامی اسٹاپ گیپنگ یا اسٹاپنگ گیپ کے انتظامات سے نکالا گیا اور اس کو موخر کیا گیا۔ بنگلہ دیش، پاکستان اور سری لنکا میکرو اکنامک سٹریس اور خطرے کی مختلف سطحوں پر ہیں۔ ہر ایک آئی ایم ایف کے پروگراموں کی مدد سے منفرد چیلنجوں سے نمٹ رہا ہے۔ پاکستان کے بار بار آنے والے بحرانوں نے اسے ریکارڈ 25 بار آئی ایم ایف کے پاس لے جایا ہے، جس میں حال ہی میں منظور شدہ ایکسٹینڈڈ فنڈ پروسیس یا ایکسٹینشن ان فنڈز کی جو فیسلٹی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ نئے پروگرام کی بنیادی عناصر میں ٹیکسوں کو وسیع اور معقول بنانا، توانائی کے شعبے کی علمداری کو حل کرنا اور زر مبادلہ کی منڈی میں تحفظ، سرکاری اداروں اور نجی شعبوں کی ترقی سے متعلق اصلاحات میں معاونت شامل ہے۔ ملکی سیاست سے ہٹ کر آئی ایم ایف کے ساتھ پاکستان کی مصروفیات
اور دیگر جو پاکستان کی ایکٹیویٹیز ہیں ملک کے خارجہ تعلقات میں بھی شامل ہیں۔ گزشتہ چند سالوں سے پاکستانی قیادت نے بعض اوقات عوامی سطح پر بھی تشویش کا اظہار کیا ہے کہ امریکہ آئی ایم ایف کو جغرافیائی سیاسی دباؤ کے ایک آلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے، جس کی ایک وجہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں۔ یہ نظریہ اسلام آباد کے اہم نظریات میں سے ایک تھا کہ پاکستان 2023 کی پہلی کوارٹر میں آئی ایم ایف کی قسط کیوں حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ درست یا غلط، نئے پروگرام کی منظوری کو پاکستان اور خطے میں ایک علامت کے طور پر پڑھا جائے گا۔ امریکہ آئی ایم ایف میں سب سے بڑے شیئر ہولڈر کے طور پر پاکستان کے آئی ایم ایف پروگرام کی حمایت کرتا ہے، جس سے امریکہ اور پاکستان کے دو طرفہ تعلقات میں تناؤ کم ہوگا۔ دوسری طرف چین کی فراخ دلی، بیرونی مالیاتی یقین دہانیاں اور قرضوں کی واپسی بھی پاکستان کے لیے اس پروگرام کو حاصل کرنے کے لیے اہم تھی، جس سے چین پاکستان تعلقات کے میکرو اکنامک ستون کو تقویت ملتی ہے اور چین کے اثر و رسوخ میں اضافہ ہوتا ہے۔ ویئرس، اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان میں جو $1 بلین کا جو آئی ایم ایف کا جو فنڈز جو دیا گیا ہے، پاکستان نے حاصل کیا ہے، اس کا امپیکٹ پاکستانی عوام کے اوپر ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کس طرح سے پڑتا ہے؟ کیا اس لون کو ہمیں خوش آئند سمجھنا چاہیے یا غریب عوام کے اوپر ایک اور بوجھ سمجھنا چاہیے؟ اس بات کا فیصلہ تو وقت کرے گا، لیکن اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے انہیں چاہیے کہ وہ اس طرح کا پلان پاکستانی عوام کے لیے، پاکستان کی گروتھ کے لیے بنائیں کہ جس میں پاکستان کو قرضے لینے نہ پڑیں، خاص طور پہ بیرونی قرضے۔ ویئرس، آج میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کیونکہ ہم یہ پروگرام ہیوسٹن سے کرتے ہیں جو کہ ٹیکسس یو ایس کا ایک شہر ہے، پچھلے 2 دن پہلے یہاں پر ایک ایکٹیویٹی دیکھی گئی، کیونکہ آج میں نے اپنا پروگرام شروع کیا کچھ ججز اور کچھ جوڈیشری کے ریفرنس سے، تو میں آپ کو بتاؤں کہ یو ایس کا جو قانون ہے وہ سب کے لیے برابر ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ایک عام آدمی اگر کوئی جرم کرتا ہے یا کسی جرم کے شبے میں اگر آتا ہے تو وہ ایک کسی بھی آفس ہولڈر کے لیے بھی اس کو اسی طرح سے لیا جاتا ہے۔ جیسے ابھی سپٹمبر 26 کو فورٹ بینڈ کاؤنٹی یہاں کے جج کو اریسٹ کیا گیا، اور اس میں ان پہ الزام یہ ہے کہ انہوں نے جب اپنی کیمپین رن کی تھی، کیونکہ یو ایس کے اندر جب الیکشنز ہوتے ہیں تو یہاں پر ججز کا جو انتخاب کیا جاتا ہے وہ تھرو الیکشن کیا جاتا ہے۔ یہاں کے ججز بے شک کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے بینر کے انڈر اپنے الیکشنز کو کنٹیسٹ کرتے ہیں، تو جیسے یہ جو جج ہیں ان کا نام ہے کے پی جارج۔ کے پی جارج ایک انڈیا سے تعلق ہے، ان کا ساؤتھ انڈین ہے، اور یہ سن 2018 میں پہلی دفعہ جج منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد 2022 میں دوبارہ سے ری الیکٹ ہوئے۔ ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ایک چیف آف دی اسٹاف کو ملا کر سوشل میڈیا کے اوپر ایک غلط کیمپین رن کی۔ اس کیمپین میں رن کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان کے خلاف، یعنی کے پی جارج صاحب کے خلاف، ان کے اپنے ہی لوگ ریسسٹ کامنٹس پاس کریں، ان کے اوپر ذاتی حملے کریں، تاکہ اس سے یہ عوام کی ایک سمپیتھی حاصل کر سکیں۔ تو جس اسٹاف نے، جو ان کے چیف آف اسٹاف تھے تارل پٹیل، جو خود بھی انڈین ہے اور جو کہ ایک پریسنکٹ 3 یہاں کی ایک نشست ہوتی ہے ہر کاؤنٹی کی، تو وہ پریسنکٹ 3 سے الیکشن کے کینڈیڈیٹ بھی تھے، تو انہوں نے کے پی جارج کے ساتھ مل کر اس چیز کو عمل درآمد کیا انہوں نے کہ انہوں نے کے پی جارج کے بہاف پر ایک فیک فیس بک کا اکاؤنٹ بنایا، اور انہوں نے کے پی جارج کے کیمپین اکاؤنٹ کے اوپر جا کر اس طرح کے کامنٹس ڈالے کہ جس سے عوام کا ایک سمپیتھی اور ایک تھوڑا سا بینیفٹ لیا جائے۔ یہ بات ڈسکلوز ہوئی، اور اس کے بعد تارل پٹیل جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا حصہ بنے،
اور اس کے بعد فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے جو کاؤنٹی جج ہیں کے پی جارج، انہیں 26 ستمبر کو حراست میں لے لیا گیا. بہرحال ان کو پرسنل ضمانت کے پر، ذاتی ضمانت کی بیس پہ ان کو وہ رہا ہو گئے، لیکن ان کا کیس انڈر انویسٹیگیشن ہے. The same type of racist statements that were made in 22 to paint KP as a victim and paint the community as being racist and divisive. یہاں پر اس بات کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ امریکہ یا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں کوئی بھی انصاف سے بالا تر کوئی نہیں ہے. یہاں پر اگر کوئی غلط کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی فورم پر ہو، کسی بھی آفس ہولڈر ہو یا ایک عام آدمی ہو، انصاف سب کے لیے برابر ہے. اسی لیے شاید میں یہ سمجھتا ہوں اور میں پراؤڈ فیل کرتا ہوں یہاں پر رہنے کے حوالے سے، بینگ اے ریزیڈنٹ، کہ یہاں پر انصاف کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں. تو میں یہ چاہوں گا کہ جو پاکستان کی جو ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، جو پاکستان کے جو سیاسی ہمارے لیڈرز ہیں اور جو ہماری جو جوڈیشری ہے، وہ اس طرح کے فیصلے یقیناً ان کے کسی فیصلے سے کوئی شکایت یا کوئی سوال اٹھانا نہیں ہے، لیکن ایک ایگزامپل ہے کہ اس طرح کے یہاں پر راتوں رات یہاں کے لوکل فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے جو کاؤنٹی جج ہے، یعنی کہ جو ہیڈ جج ہیں، انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے ان کی رہائش گاہ سے، اور نہ ہی یہاں پر کسی قسم کے کوئی اثر و رسوخ استعمال کیے جاتے ہیں، نہ یہاں پر کوئی فون کالز کی جاتی ہیں، کچھ بھی نہیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور بھی یہ دیکھی جاتی ہے، کیونکہ یہ فورٹ بینڈ کاؤنٹی میں ہے، تو کیا فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے جج کے پی جارج، ایک خبر میرے سامنے سے گزری تھی کہ کیا اپنے سیل فون ڈیوائس کو تفتیش کاروں کے قبضے میں لینے سے پہلے اسے دوبارہ ریسیٹ کرنے میں کامیاب رہے یا نہیں رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت کے پی جارج کو حراست میں لیا جانا تھا تو اس وقت انویسٹیگیٹو جو اتھارٹیز ہیں انہوں نے اس بات کا فگر آؤٹ کی اس بات کو کہ کے پی جارج نے کوشش کی تھی کہ وہ اپنے سیل فون کے جو ٹیکسٹ میسج ہے اس کو ختم کریں یا اپنے پورے فون کو وہ ریسیٹ کر دیں، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کے جو میسیجز جو تارل پٹیل جو ان کے چیف آف اسٹاف رہے ہیں ان کے ساتھ جو جس طرح کے بھی ان کے میسیجز تھے جو کہ کسی بھی عہدے کے لیے، کسی بھی آفس بیرر کے لیے مناسب نہیں ہوتے ہیں، جو کہ غلط ہے، وہ اس طرح کے میسیج اس کے اندر دیکھنے میں آئیں. اور یہاں پر یقیناً یو ایس کے اندر ریسزم کی بالکل بھی جگہ نہیں ہے. یہاں پر کسی کے اوپر آپ کوئی ریسسٹ، آپ کوئی کامنٹس آپ پاس نہیں کر سکتے. تو یہ ایک فکٹیشیس، ایک فیک ایک سین کریٹ کیا گیا تھا کے پی جارج کو ہمدردی تاکہ عوام سے ملے اور ان کا ووٹ بینک اور اسٹرانگ ہو. تو اینی ویز جمعرات یعنی کل کو گرینڈ جوری نے ان کو اس بات کا جو ہے نا ان کے اوپر فرد جرم عائد کر دی ہے اور ان پر الزام بھی لگایا ہے کہ 26 ستمبر 2022 کو کے پی جارج کے فیس بک پیج پر جو پوسٹ کی گئی تھی اور اس کے اندر جو تارل پٹیل جن کے بارے میں ایک اندازہ یہ ہے کہ مطلب جو اینٹونیو اسکیلیواک کے نام سے انہوں نے یہ آئی ڈی بنائی تھی اور کے پی جارج کے پیج پر جا کے انہوں نے ریسز کے جنا انہوں نے کچھ کامنٹس اس کے اوپر ڈالے تھے اور جو کہ کسی بھی لحاظ سے اپروپریٹ نہیں ہیں. اور فرد جرم میں مبینہ طور پر متاثر ہونے والے مطلب جو اب تک کہ فورٹ بینڈ کاؤنٹی کے اندر یہ پہلے جج ایسے ہیں جو کہ یہاں پر اس طرح سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور بہت سارے یہاں پر جو پولیٹیکل یہاں کے جو لوگ ہیں جو چاہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ہوں چاہے وہ ریپبلکن سے ہوں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اگینسٹ دا ایتھکس ہے
اور فیس بک کے اوپر اس طرح کے جملے ڈالنا اور خاص طور پہ سمپتیز لینے اور اپنے ووٹ بینک کو اسٹرانگ کرنے کے لیے کرنا، یہ چیز صحیح چیز نہیں. بہت سارے جو یہاں کے جو پولیٹیشینز ہیں انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا ہے اور ریکویسٹ کی ہے کہ کے پی جارج کو اسٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے ایز اے جج. لیکن کے پی جارج نے کہا ہے کہ وہ مطلب ان کے اوپر یہ الزام ہے اور وہ ان الزامات کا سامنا کریں گے اور وہ ریزائن نہیں کریں گے. ویئرس، آج کے اس پروگرام کے اندر یہ کچھ ایسے ٹاپکس تھے جو میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں تک پہنچیں، آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہو اور آپ لوگ جانیں میرے اس شو سے کہ یہ جو جس طرح کے جو ٹاپکس ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے اندر جو کلچر ابھی آج کل چل رہا ہے جو کہ بہت ہی مایوسانہ اور بہت ہی برا کلچر چل رہا ہے، گالم گلوچ کا اور ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کا، یہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ جو پاکستان نے جو آئی ایم ایف کو جو ابھی جو لون کیا ہے، تو کنسرن یہ ہے کہ مطلب اس کا جو افیکٹ ہے، اس کا جو بوجھ ہے عوام کے اوپر نہ آئے. اور میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی جو موجودہ جو لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، وہ کچھ پاکستان کے لیے کچھ اس طرح کے کچھ لائے عمل تیار کریں گے کہ جس سے ہمارا پیارا ملک پاکستان ترقی کی راہ پر ایک دفعہ پھر گامزن ہوگا. ویورز، مجھے اجازت دیجیے، اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گا. اپنا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد. گاڈ بلیس امریکہ.